میری شاہ صاحب کے ساتھ تو دوستی تھی، محبت کا رشتہ تھا، ابھی بھی ہے۔ بلال کتب صاحب کے ساتھ میرا شاگردی کا رشتہ تھا، ابھی بھی ہے۔ تو میں ان کے ساتھ بس جڑا رہتا تھا، اور کچھ نہ کچھ جب انسان جب بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتا ہے۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وقت زندگی میں اچھا گزرنا چاہیے، پچھلی چیزیں بھول جائیں، فیوچر کا ذرا فکر کم کریں، جو رائٹ ناؤ جس لمحہ موجود میں ہیں اس کو انجوائے اس کو بیسٹ گزاریں۔ تعلیم کے حوالے سے یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یوتھ میں آئیڈیاز بہت ہیں اور پلاننگ بہت ہے، میں کہتا ہوں بس امپلیمنٹ کریں، بس ٹیک ایکشن۔ جب بھی دل آپ کا جو بھی کرنے کو کیا ہے زندگی میں اس کو 24 آورس کے اندر اندر پرفارم کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے کنگ میکر کے پاس آیا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں، اپنے کیریئر میں بہت سے لوگوں کو پلیٹ فارم دیا اور بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا مسیحا ثابت ہوئے۔ میں ان کی مثالیں ایک دو آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ ہمارے گریٹ قاسم علی شاہ صاحب، ان کی بیک سر پر بیٹھ کر اور پریکٹیکلی جو ہے ان کو قاسم علی شاہ بنانے میں بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارے اگین دوبارہ جو ہے گریٹ بلال کتب صاحب، اس کو بلال کتب صاحب کو بھی بلال کتب صاحب بنانے والی جو ہستی ہے وہ یہی صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ رائٹر بھی ہیں، کالم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑے ہی نفیس قسم کے انسان بھی ہیں۔ میری خوش قسمتی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا یا جن کے بارے میں سنا، آج وہ تمام کے تمام میرے محسن ہیں، میرے دوست ہیں اور میرے استاد بھی ہیں۔ تو میرے تمام اساتذہ میں سے ایک استاد میرے پاس موجود ہیں، اور میری اگین کہہ رہا ہوں بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، شاگرد ہوں، اور سیکھنے کا عمل جو ہے وہ میرا جاری ہے۔ آج کے میرے مہمان بہت ہی اسپیشل، بہت ہی امپورٹنٹ اور قابل احترام جناب علی عباس صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام جناب یونس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرے پاس وقت ہی وقت ہے یونس صاحب، میں کوئی لائف میں بیزی نہیں رہتا، اور میں خود آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے مجھے خود زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سر یہ بڑا آپ کا یقین بڑا پن ہے آپ کا، جس طرح ہم جیسے عام لوگوں کو آپ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود کنگ میکر ہیں، جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے پریکٹیکلی کھڑا کیا، اس کے علاوہ نہ کہ شخصیات کو کھڑا کیا بلکہ ادارے آپ نے کھڑے کیے، انسٹیٹیوشنز بنائے، جن میں اگین میں ناظرین مثال دینا چاہوں گا، ایپیکس گروپ آف کالجز لاہور کا ایک بہت بڑا نام، پنجاب کا ایک بہت بڑا نام، وہ ان کا جو ہے سہرا بھی، ان کا جو جمر ہے اس کو وہ بھی سر پر ہے، اور ساری جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں یا اس کی اونرشپ ہے اس کے پاس۔ تو بہت کم دیکھا ہے میں نے آپ کو اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہوئے، کسی بڑی اسکرین پہ آتے ہوئے، بہت ہی کم دیکھے۔ اس کی وجہ کہ آپ جب کہ کنگ میکر بھی ہیں، جن لوگوں کو آپ نے بنایا وہ بڑے بڑی مقامات پر ہے آج ماشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کوئی بلاتا نہیں ہے۔ نہیں ایسا تو نہیں کہنا سر، آپ مجھے جو بلائے میں بڑے شوق سے اور بھاگ کے جاتا ہوں، کوئی بڑی اسکرین ہو، چھوٹی اسکرین ہو، اس سے مجھے میٹر نہیں کرتا۔ نہیں سر یہ ایسا تو نہ کریں، آپ سے جتنی لوگ محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، جن لوگوں سے میں ملا ہوں، تو یقین کریں ایسا نہ کریں آپ۔ اچھا، ٹیم بلڈنگ کا ایفرٹ ہوتا ہے یونس صاحب، ایپیکس گروپ آف کالجز ہو، سپیریئر گروپ آف کالجز ہو، یا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے۔ میرا نا ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں کوئی کریٹو آئیڈیاز جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرواؤں آرگنائزیشنز میں بھی، اور لوگوں کی ایز اے پرسنل برانڈنگ کرتے ہوئے بھی، کیونکہ مجھے شوق ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کریٹو کروں، کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کروں، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کروں، نیا آئیڈیاز لے کے آؤں۔ اسی لیے میں سفر بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، تو اس سے پھر مجھے انفارمیشن ملتی رہتی ہے اور پھر میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ اور ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، جب آپ یہ ذکر کر رہے تھے قاسم علی شاہ صاحب کا، بلال کتب صاحب کا، میں نے اصل مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس بات کی جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ان کو بنایا۔ میں نے نہیں بالکل بھی بنایا، میری شاہ صاحب کے ساتھ تو دوستی تھی، محبت کا رشتہ تھا، ابھی بھی ہے۔ بلال کتب صاحب کے ساتھ میرا شاگردی کا رشتہ تھا، ابھی بھی ہے۔
تو میں ان کے ساتھ بس جڑا رہتا تھا، اور کچھ نہ کچھ جب انسان جب بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتا ہی ہے. تو پھر میں کہتا تھا کہ ایسے کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ دبئی میں بھی جاب کرنے کا مجھے ایکسپیرینس تھا، میں نے وہاں پہ بھی ایڈمنسٹریشن میں کام کیا ہوا ہے. پھر پاکستان میں بھی میں نے کچھ ایسے اداروں میں کام کیا ہوا کہ میری کچھ انالیٹیکل اور کریٹیکل سکلز ڈیولپ ہو گئی، اور وہ اب میں یوز کرتا ہوں اپنی اس ایڈوائزری میں اور لوگوں کو کاؤنسل کرنے کے لیے. نہیں یہ تو ہے ہی ہے. دوسرا یہ آپ نے ایپیکس گروپ آف کالجز جہاں ناظرین ہمارے بیٹھے بھی ہیں سر کے ساتھ، اس کا کیا پس منظر ہے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں ایپیکس گروپ آف کالجز کے جو 4 ڈائریکٹرز ہیں وہ چاروں میرے دوست ہیں اور بڑے عرصے سے دوست ہیں. میں اکثر یہ پہلے سپیریئر میں تھے سارے، انہوں نے پھر اسپائر کالجز لانچ کیے. میں اکثر نہ ہر شخص کو میری ایک بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوتی ہے، اگر آپ قابل شخص ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر انٹیلیجنٹ انف اینڈ یو آر انٹلیکچوئل، تو پھر اپنا کام کریں. لوگوں کے لیے آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ بیچیں نہ، کیونکہ آپ اگر ملازم رہیں گے ساری زندگی تو آپ لائف کو فریڈم کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتے، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں مالک سے پوچھ کے اپنے گھر جانا پڑتا ہے. گھر اپنا ہے لیکن مالک سے چھٹی لینی پڑتی ہے. تو میں ہمیشہ سے ان تمام لوگوں کو کے ساتھ، اور بھی میرے جو دوست ہیں اخبار میں جو دوست ہیں، وہ میں کہتا ہوں اپنا کام کریں، تاکہ آپ زندگی میں جاب دینے والے بنے، لوگوں کو ایک وسیلہ بنے ان کے روزگار کے لیے، نہ کہ ہر وقت آپ جاب کر لینے والے بنے اور اپنے مالکان کو پریزنٹیشن دے دے کے، ان کو آپ فیڈ بیک دے کے، اور ان کو آپ رپورٹنگ کر کے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یونس صاحب، کہ آپ کو مالک بلا لیتا ہے رات کو 2 بجے کہ جی مجھے رپورٹ دو، کیا مسئلہ ہوا تھا، مجھے پروفٹ کی رپورٹ دو آ کے، میرا ادارہ کہاں پہ ترقی کر رہا ہے. تو یہ ذرا مشکل کام لگتا ہے مجھے خود بھی. میں نے سوچا تھا کہ لائف کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے، جو قابل شخص ہیں وہ پھر کسی کی نوکری نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. پھر مطلب عام جس طرح کہاوت ہے کہ اگر کوئی بندہ تعلیم کرے اور ریئل مینس میں تعلیم کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ بھی ایک انسٹیٹیوشن بن سکتا ہے یا بنتے ہیں نا. بالکل صحیح بات. تو اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ ایک ٹیلنٹ کو ہنٹ کرتے ہیں پھر اس کو پالش کرتے ہیں، یہ والا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا؟ بڑی ایک میں اسپیسیفک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ ہنٹ کر کے پھر اس کو پالش بڑا کرتے ہیں. ایک تو میری اس اسکل میں سپیریئر گروپ آف کالجز کا بڑا کردار ہے، کیونکہ میں نے چودھری عبد الرحمان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کیا، 12 سال کام کیا ان کے ساتھ، اور پہلی ہائرنگ بھی میری انہوں نے کی. انہوں نے مجھے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا کام کرتا تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا زندگی میں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا کہ یار تم میرے ساتھ کام کرو. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ خود بھی ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، اور مجھے بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے. تو میری اسکل وہاں پہ ڈیولپ ہوئی، کیونکہ میں وہاں پہ ہائرنگس کرتا تھا لوگوں کی نا، مختلف ہیڈ ہنٹنگ بھی کرتا تا. اور جب نیو ٹی وی لانچ ہوا تو میں نے اس وقت ٹیلنٹ ہنٹ کیا، اور میں نے 1500 لوگوں کے آڈیشنز کیے، جو کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا آڈیشن تھا. اور پھر مجھے نا ویسے بھی مجھے شوق ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے پریڈکشنز کرنے کا شوق ہے. میں کہتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں تم بہت گرو کرو گے، اور مجھے فیل ہو جاتا ہے نا کسی سے مل کے، کسی سے بات کر کے، کہ تم آنے والے وقت میں تم اگر اس فیلڈ میں جاؤ تو تمہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر رہے گا. اور یہ بڑی اچھی انسٹنکٹ ہے انسان کی کہ پہچان جاتا ہے. اچھا اس کے لیے میں کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرتا، یہ کوئی خدا داد صلاحیت کہہ سکتے ہیں آپ، یا اس کو آپ کوئی اسپرچولزم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تصوف میں کافی وقت گزارا ہے. تو مجھے جو فیل ہوتا ہے تو پھر میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ تم یہ والا کر لو تو تم زندگی میں بہتر رہو گے. آپ مصنف ہیں جی. کتنی کتابیں لکھی ہیں جی میری، اور موضوعات کیا ہیں ان کے؟ جی میری ایک ذاتی کتاب ہے میری، تصوف اور آج کے صوفی. زیادہ تر میرا جو موضوع ہے وہ تصوف ہے، کیونکہ میں نے تصوف کے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے ساتھ لرننگ کا مجھے شوق تھا، کیونکہ مجھے ان کا اسکول آف تھاٹ زیادہ پسند آتا تھا. 2 طرح سے لوگ ہیں جو تصوف کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے. پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی لائف میں کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بچہ نہیں ہو رہا، کوئی روزگار نہیں مل رہا، گھریلو جھگڑے ہیں کسی کے، کسی پہ جادو ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے. تو جب وہ مسائل کا حل مختلف جگہوں پہ اس کو نہیں ملتا تو وہ پھر تصوف کے لوگوں کے پاس جاتا ہے روحانی علاج کروانے کے لیے اپنا. تو اس کا نا ایک سلسلہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تصوف کی لائن میں. پھر ان کے لیکچرز وہ اٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے، ان کی کتابیں پڑھنی شروع کرتا ہے، تو اس کا ایک رجحان ہو جاتا ہے. اچھا دوسری طرح کے لوگ ایک اور ہیں جو تصوف میں آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں.
جو خدا کی جو مقصدیت ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا, قدرت کیا ہے, یہ کیا ہے یہ سارا معاملہ, اس کے راز کیا ہیں پیچھے, اور وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے. تو کیونکہ مجھ میں تجسس تھا اور میں سوچتا رہتا تھا یہ سارا کچھ کیا ہے, کیوں ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہے. تو دو طرح سے لوگ اس فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, اور جو علمی بنیاد پہ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے آپ پہلے والے ہیں یا سیکنڈ والے؟ میں وہی بتانے لگا تھا, میں سیکنڈ والا ہوں. سیکنڈ والے ہیں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا. مجھے فادر کی طرف سے مجھے تمام سہولیات ملی زندگی کی. 18 سال کی عمر کا تھا, مجھے دبئی میں میری جاب ہو گئی پہلی. دیکھیں یوتھ میں جو سب سے بڑا جو ان کو ایشو ہوتا ہے نا, وہ جاب کا ہوتا ہے, کاروبار کا ہوتا ہے. تو میری اس وقت 35,000 تنخواہ تھی. یہ آج کل کا اگر آپ حساب لگائیں تو یہ تقریباً 2 لاکھ روپے بنتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 98 کی, آج سے 22 سال پرانی. تو اس لیے مجھے ایسا مسئلہ زندگی میں کوئی نہیں رہا. تو میں تو یہ تجسس والی میری شخصیت تھی, اور میں اس فیلڈ میں تجسس تھا مجھے, تو میں سیکنڈ کیٹیگری والا ہوں. اور جو سیکنڈ کیٹیگری والے ہیں وہ آخر تک اپنی زندگی میں تجسس میں رہتے ہیں. اور جو پہلی کیٹیگری کے لیے, جو پہلی کیٹیگری میں جب ان کی مشکلات تکلیفیں ختم ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ پھر اپنی روٹین لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا علی عباس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کی سب سے بڑی فلسفی کیا ہے؟ میری لائف کی تو ہے کہ ایوری ایکسپیرینس انرچ یور سیلف. میری یہ فلسفی آف لائف ہے کہ آپ زندگی میں مختلف لوگوں سے ملیں, مختلف ایکسپیرینسز کریں, اور پلیئر سیکھ کریں اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا خوشی پہنچاتی ہے چیز, آپ اس کو فالو کریں, اور بغیر پیسوں کی خوشیاں جو ہیں ان کو پہلے حاصل کر لیں. حقیقی خوشیاں جو ہیں, اب اس کو حقیقی کہہ لیں یا اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں, جو نام لینا چاہیے. حقیقی بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے ویسے. جو بھی آپ کو خوشی مل رہی ہے جس کام سے بھی, سمجھ لیں آپ کو اگر کسی کے ساتھ بیٹھنے سے خوشی مل رہی ہے, کہیں پارک میں جانے سے مل رہی ہے, واک کرنے سے مل رہی ہے, آپ کو گول گپے کھانے سے مل رہی ہے, فروٹ چاٹ, دہی بلے, یہ چھوٹے چھوٹے جو خرچے ہوتے ہیں, اگر آپ کو اس میں خوشی مل رہی ہے. مووی دیکھنے میں کوئی خرچہ خاص نہیں آتا, تو آپ دیکھتے ہیں. ارطغرل ڈرامہ دیکھ لیں, آپ کو خوشی مل رہی ہے. جیسے آج کل وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یونس آمرے ڈرامہ دیکھیں, اس میں بھی تصوف اور روحانیت کے حوالے سے کافی کچھ بتایا گیا ہے. تو آپ خوشیاں تلاش کریں اپنی, اور ایکسپیرینسز ڈفرینٹ کریں تاکہ آپ کو لائف میں ہیپینس آپ کی انکریز ہو. اچھا سر, اس سے ریلیٹڈ ہی میرا ایک کوشچن ہے کہ خوشی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال سے تو پلیئر ہے. پلیئر ہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں یہاں پہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ڈوپامن کہتے ہیں. جب وہ ڈوپامن انکریز ہوتا ہے تو آپ کی باڈی میں آپ کو سرور ملتا ہے ایک. وہ اب ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ اپنی خوشیاں تلاش کر لیں کہ جس میں آپ کو ملتی ہیں. بنیادی خوشیاں موٹی موٹی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹریولنگ میں ہے, رومانس میں ہے, کھانے میں ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں ہے. جیسے آپ کوئی قوالی سن رہے ہیں, مووی دیکھ رہے ہیں آپ, یا آپ کسی کے ساتھ کسی کی شخصیت سے آپ متاثر ہیں, آپ اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وقت زندگی میں اچھا گزرنا چاہیے. پچھلی چیزیں بھول جائیں, فیوچر کا ذرا فکر کم کریں. جو رائٹ ناؤ جس لمحہ موجود میں ہے اس کو انجوائے کریں, اس کو بیسٹ گزاریں, اس کو کوشش کریں بیسٹ آف دا بیسٹ وہ گزرے. لیکن سر یہ بھی تو ایک پڑھا لکھی فیکٹ ہے نا کہ ہمارے سوسائٹی, ہمارے انوائرمنٹ, ہمارے باقی جو حالات ہیں اس سے انسان کو کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوتا ہے. جس کی تعلق اس کی خوشیوں سے ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی افیکٹ ہوتی ہے. مثال طور کوئی بندہ ایک ٹریولنگ کرنا چاہتا ہے, اس کو ٹریولنگ نہیں مثال طور ہو سکتی فائنانس کی وجہ سے, باقی گھریلو معاملات کی وجہ سے. تو ہمارے معاشرے کا بھی بہت بڑا کردار ہے نا اس ڈپریشن میں, جس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو ڈپریس ہو جاتے ہیں, لوگ وہ چیز نہیں کر پاتے جو کرنا چاہتے ہیں, اپرچونٹیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں سر اس چیز کو؟ دیکھیں میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل رہے ہیں جن کی زندگی میں بڑے ادارے آئے. میری زندگی میں اللہ کا شکر ہے, میں جب 18 سال کی عمر میں تھا میری زندگی میں بہت بڑا ادارہ آ گیا جس میں میں نے دبئی میں جاب کی, الحبتور ماربل. جب میں پاکستان آیا تو مجھے سپیریئر گروپ آف کالجز مل گئے, اس کے بعد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن مل گئی, اس کے بعد ایپیکس گروپ آف کالجز مل گئے. تو بڑے ادارے جن لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں ان کی لائف میں اپرچونیٹی زیادہ آ جاتی ہیں. اچھا, اب جو آپ نے جب بات کی کہ وسائل نہیں ہوتے, اپرچونیٹیز نہیں ہوتی,
تو وہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا وہ کام پہلے کر لے جس میں وسائل بہت کم لگتے ہیں یا نہیں لگتے. اب اگر مالٹون پارک میں واک کرتا ہوں, میں 1.5 گھنٹہ وہاں پہ زندگی کا گزارتا ہوں اپنا, 2-3 میرے ساتھ دوست ہوتے ہیں, ایک تو میں بڑا خوبصورت انوائرمنٹ انجوائے کرتا ہوں, اس کے بعد میں گپ شپ کرتے ہیں, آرام سے چائے پی لیتے ہیں, کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا. بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں میں, ایوری سیٹرڈے ہمارا ایک گروپ ہے جو مووی دیکھتے ہیں, جس کی سربراہی سمیع باجوہ صاحب کرتے ہیں. ان کے گھر میں ہم جاتے ہیں, وہ موویز دیکھتے ہیں اور 3-4 گھنٹے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہمارا, وہ اپنے گھر سے ہی چائے پراٹھے یا جو بھی ان کے گھر میں پکا ہو وہ ہمیں ساتھ سرو کر دیتے ہیں. تو ہمیں کوئی اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑتا, لیکن ہم جو 3-4 گھنٹے گزارتے ہیں وہ اس میں پلیئر لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. ایک تو مووی دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. جب میں ٹریولنگ کا ذکر کرتا ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ قریب ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں اپنے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مری, اسلام آباد یا دبئی یا کراچی یا بہت بڑی ٹریولنگ کرنی ہے. بس آپ اپنا علاقہ چھوڑیں اور کسی نئے علاقے میں چلے جائیں, ویری سمپل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیم سے بڑا آپ کا لگاؤ ہے, سپیریئر گروپ آف کالجز, پھر ایپیکس گروپ آف کالجز, تو پاکستان میں تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایون ہے, ہم ان سے بھی لیگ کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کس چیز کی جو ہے نا ہمیں ایسی امپروومنٹ لانی چاہیے؟ ہم پازیٹیو وے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کو امپروو کریں. میرے خیال سے ہم زیادہ اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, اس ایجوکیشن کے نظام کو. میں میڈیا پہ بھی خبریں سنتا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی سنتا ہوں. آپ غور کریں, پاکستان کے بیسٹ, دنیا کے جو بیسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں, انجینئرز پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے وہ نمبر 1 ہے, اور پاکستان کی فوج دنیا کی فوج کو ٹریننگ دیتی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا نہری نظام ہے وہ 1 آف دا بیسٹ نہری نظام ہے. ایگریکلچر پاکستان کا بیسٹ ہے, ٹیکسٹائل پاکستان کا بیسٹ ہے, لیدر گڈس پاکستان کا بیسٹ ہے. دیکھیں اس سب کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو پاکستان کا ہی ایجوکیشن سسٹم ہے نا. ڈاکٹرز کہاں بنے ہیں؟ کنگ ایڈورڈ کالج میں. انجینئرز کہاں بنے ہیں؟ UET میں. تو میرے خیال سے اتنا زیادہ ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں فوراً سے کہ جی نہیں کچھ نہیں. یہ جو سارا نظام ہے پاکستان کا, آخر یہ کھڑا ہے نا کسی بنیاد پہ. ہاں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں. سر تھوڑا سا میں نا آپ سے اس بات پر کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ریشو کم ہے, ہمارا اصل میں کنسرن جو ہے نا کہ یہ ریشو بڑھنا چاہیے. مثال اگر ایجوکیشن 5% لوگ ایسے ہیں جن کو اپرچونیٹی ملی, اچھے ڈاکٹر بنے, اچھے انجینئرس بنے, فوج میں اچھے لوگ چلے گئے, لیکن یہ جو باقی ریشو ہے نا یہ ذرا زیادہ ہے, اس وجہ سے اس پر زیادہ بات ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس ریشو جو آپ زیادہ کی بات کر رہے ہیں وہ سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں. کتابیں بڑھی پڑھی ہیں, لائبریریز موجود ہیں, YouTube بھرا پڑا ہے, وہ سیلف اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. کسی نے روکا ہے؟ دیکھیں اگر آپ 5 گھنٹے فیس بک پہ سرفنگ کر کے تصویریں اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کوئی نان پروڈکٹیو جگتوں والے ڈرامے یا دوسری آپ خبریں سن رہے ہیں جو ڈپریس کر رہی ہیں آپ کو, دیکھیں آپ کی جو انگلی ہے نا یہ اب آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ نے اپنی انگلی سے پروڈکٹیو چیز نکال سکتے ہیں آپ YouTube کی, اور آپ اسی سے آپ نیگیٹو چیز بھی نکال سکتے ہیں. جن لوگوں کو اگر نہیں مل رہی تعلیم تو وہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ اپرچونٹی نہیں تھی, اب تو یہ اپرچونٹی ہے. تو آپ کو دیکھیں ہر بندے کو سیلف رسپانسبل ہونا پڑے گا, اور جتنا اس سے ہو سکتا ہے پہلے وہ اپنا زور لگائے اور پھر وہ لوگوں پہ یا حکومت پہ یا سوسائٹی پہ تنقید کرے. سر مجھے بتائیے گا کہ علی عباس صاحب کی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ جس کو آپ بھلانا چاہتے ہیں لیکن بھلا نہیں سکتے, کون سا ہے؟ میرے خیال سے 2-3 واقعات لائف میں ایسے ہوئے ہیں جو کہ بیماری سے ریلیونٹ تھے. میری والدہ کی بیماری تھی, ان کو ڈینگی ہو گیا تھا. وہ اس رات میری زندگی کی بڑی مشکل رات تھی, کیونکہ میں گاڑی میں ان کو بٹھایا ہوا تھا اور ان کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتا تھا, ہاسپٹلس کے پاس, لیکن وہ بیڈ بھی نہیں تھے ملتا کہیں پہ, اور وہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ کم ہو رہے تھے اور اسٹریس لیول بڑھ رہا تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 100,000 کے قریب پلیٹلیٹس اگر ہو جائیں تو پھر ناک سے, آنکھ سے یا کان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ میری زندگی کا بڑا ایک اسٹریس لمحہ تھا.
دوسرا لمحہ تھا کہ میری بیٹی جب 1.5 سال کی تھی تو اس نے ایک اتنا لمبا کیل نگل لیا تھا، اور وہ کیل نگل لیا تھا تو وہ میری بیگم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھا تھا کیل ہے، اور کیل نہیں ہے. تو ہم نے کیل کو ڈھونڈا لیکن وہ کیل ملا نہیں. تو پھر وہ ہم نے جب اس کا ایکس رے کروایا تو وہ کیل یہاں پہ اڑا ہوا تھا. وہ بھی زندگی کا ایک بڑا مشکل ترین لمحہ تھا. اچھا علی عباس صاحب، جی آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ فرصت کے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رہتا ہی زیادہ تر فرصت میں ہوں. نہیں ایسا تو نہیں میں تو کام بہت کم کرتا ہوں. ایسا تو نہ کریں میں سر. اکثر جب آپ کہتا ہوں بالکل تنہائی میں ہیں، تنہائی میں تو موبائل پکڑ لیتا ہوں. کیا دیکھتے موبائل سے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. اور اگر آپ نے کسی کی پرسنالٹی کو اسیس کرنا ہے، اگر آپ نے شوق دیکھنا ہے کہ اس کا کیا شوق ہے، تو اس کے یوٹیوب کے یا فیس بک کے آپ چیزیں دیکھ لیں کہ وہ کیا دیکھتا ہے. اگر وہ چیزیں اور اس کے پروفیشن کی چیزیں میچ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ٹریک پہ ہے اور آنے والے وقت میں بڑی ترقی کرنے والا ہے. یا میں موویز دیکھ لیتا ہوں، یا میں ڈراماز دیکھتا ہوں، یا میں اپنے بچوں کے ساتھ اونو، لوڈو گیمز کھیلتا ہوں، یا ان کو میں جوائے لینڈ، ونڈر ورلڈ اور ایسی جو جولوں والی جگہ ہے ان کو وہاں پہ لے کے چلا جاتا ہوں. قسمت پر آپ کا ہے یقین؟ ہاں جی، قسمت میں بالکل ہے. کس طرح؟ میں نے شروع میں نے یہ سوچا، مجھے 3 اس کی ڈیفینیشنز ملی قسمت کی، اور جو تیسری والی ہے مجھے سب سے اچھی لگی. پہلی تو ہے کہ آپ کے قسمت میں یہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ایک ڈیفینیشن ہو گئی. دوسرا کہ یہ آپ کے قسمت میں نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایک دوسری ڈیفینیشن ہو گئی. اچھا، تیسری ڈیفینیشن مجھے سب سے اچھی لگی ہے. میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہاں پڑھی. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ محنت کریں گے تو یہ آپ کی قسمت میں آ جائے گی. اسٹرگلنگ فیکٹر. یہ مجھے سب سے بہتر لگی ڈیفینیشن. اس میں وجہ کیا ہے؟ اگر آپ پہلے والے پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ سیلف کو امپروو نہیں کر پاتے. آپ تو کہتے ہیں جی میری قسمت میں تھا ہی نہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری قسمت میں ہے یا نہیں. اچھا، اگر آپ دوسرے فیکٹر پہ آپ یقین کرتے ہیں کہ جی میری قسمت میں نہیں ہے، پھر تو آپ گھر سے نکلیں گے نہیں. تیسرا والا فیکٹر مجھے سب سے اچھا لگا کہ اگر آپ اسٹرگل کریں گے تو یہ آپ کی قسمت میں آ جائے گا. جو تیسرا والا فیکٹر ہے، اگر اس میں نہیں بھی آتا، لیٹس سپوز آپ نے اسٹرگل کی، آپ کی قسمت میں وہ چیز نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس میں آپ کو ایک فائدہ ضرور ہوگا. آپ لرن کر لیں گے سارے پروسیس کو اس اسٹرگل میں، اور پھر اس میں آپ سوچیں گے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، میں اس کو امپروو کیسے کر سکتا ہوں. تو میں نے پھر اپنی لائف کی جو فلسفی ہے وہ تیسرے والے قسمت کو، اس کا میں بلیور بناؤں. میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے کافی پیغام ہو گئے ہیں، اور لوگ پیغاموں پہ اتنا اثر کرتے نہیں ہیں لوگ. میں چاہتا ہوں کہ تعلیم کے حوالے سے یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یوتھ میں آئیڈیاز بہت ہیں اور پلاننگ بہت ہے. میں کہتا ہوں بس امپلیمنٹ کریں، بس ٹیک ایکشن. جب بھی دل آپ کا جو بھی کرنے کو کیا ہے زندگی میں، اس کو 24 آورس کے اندر پرفارم کر لیں. کچھ نہ کچھ پرفارم، اس کا چھوٹا سٹیپ آپ پرفارم کر لیں. جیسے ہی آپ پرفارم کریں گے آپ کو اسٹرینتھ ملے گی اور آپ اس سے ڈیولپ ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ شکیل صاحب. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.